دعا واسکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو یقین اور ایمان کا سایہ نصیب کرے اور آپ کی دعا کی جھولی میں قبولیت کا پھل عطا کر دے، جو اس قدر میٹھا اور شیریں ہو کہ تمام عمر اس کی مٹھاس اور ٹھنڈک آپ کی روح کو معطر رکھے، اور جس کی وجہ سے آپ کی سوچ اور آپ کی زبان بھی میٹھی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ آج کا وظیفہ ایسا ہے کہ ایک ہی دن میں کام جو سالوں کے بگڑے ہوئے ہیں، رکے ہوئے ہیں، وہ بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شادی، روزگار، کاروبار، قرض کی ادائیگی، بچوں کی کامیابی یا کسی بھی قسم کی کوئی بھی حاجت ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس وظیفے سے ایک ہی دن میں انشاءاللہ اللہ پاک کے کرم اور رحمت سے حل ہو جائے گا۔ آپ نے جو وظیفہ کرنا ہے پوری تیاری، بہترین نیت اور حسن عمل سے کرنا ہے۔ نیت سے لے کر عمل تک ایک بات بھی ایسی نہ ہو جو اس مالک کی ناراضگی کا باعث بنے۔ جیسا کہ انسان سوچ لیتا ہے کہ میں نے اتنے وظائف کیے ہیں، اتنا ذکر کیا ہے، پھر بھی مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا یا دعا نہیں قبول ہو رہی۔ یہاں پر آپ اللہ کی ناشکری کر رہے ہیں۔ جو بھی نعمتیں ہیں، جو بھی آپ کی دعائیں ہیں، وہ بے شک اللہ پاک عطا کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ جب انسان کوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اس کے لیے 70 دروازے کھلے جاتے ہیں۔ ایک دروازہ اس پر ظاہر ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنی نعمت حاصل کرنا چاہتا ہے، اور 69 دروازے غائب سے کھلتے ہیں جس کے بارے میں انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک دعائیں ضرور قبول کرتا ہے، ضرور عطا فرماتا ہے، بے شک اس کا وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ وعدوں کا سچا کوئی بھی نہیں۔ تو آپ اس بات پر یقین رکھا کریں، اپنی نیت اور اپنے الفاظ کو بے یقینی سے آلودہ نہ کیا کریں، کیونکہ ذکر جو ہوتا ہے جو اللہ پاک کی توفیق سے زبان پر جاری کیا جاتا ہے، اور جس کی وجہ سے آپ کے الفاظ وضو کرتے ہیں، آپ کی زبان وضو کرتی ہے، آپ کا دل پاک ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کو ذکر کی توفیق دی جاتی ہے، پھر آپ کو جملے عنایت کیے جاتے ہیں جو دعا بنتے ہیں، پھر وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی ہے، آپ کی کمزوری، آپ کی بے بسی بیان کرتی ہے کہ مالک تو قادر ہے، تو رحم کرنے والا ہے، اس بندے کی مجبوری اور کمزوری پر غالب آ جا، اس کی مدد کر دے، پھر آپ کو اللہ کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ ایک انسان تھا جو جنگل میں 40 سال تک عبادت کرتا رہا، ایک پاؤں پر کھڑا رہا اور کچھ کھائے پیے بغیر صرف اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ پاک اس کے ذکر سے اس قدر راضی ہوئے کہ اسے ایک بادل کا ٹکڑا عنایت کر دیا جو اس پر سایہ کرتا تھا، جس کی وجہ سے وہ کڑی دھوپ سے بچ جاتا تھا۔ وہاں پر ایک آدمی کا گزر ہوا جو بہت گناہ گار تھا، تو وہ انسان جب اس نیک آدمی کی طرف دیکھتا ہے تو بڑی حسرت سے سوچتا ہے کہ کاش میں نے بھی کچھ ایسے عمل کیے ہوتے جو یہ بادل کا سایہ مجھے بھی نصیب ہو جاتا۔ تو جو دوسری طرف نیک انسان تھا اس نے سوچا کس قدر بدکار انسان ہے کہ اسے تو بادل کا سایہ بھی میسر نہیں۔ اللہ کو اس کی بات اس قدر بری لگی کہ وہ سایہ چلتا ہوا اس گناہ گار بندے کے سر پر جا کر ٹھہر گیا اللہ کے حکم سے۔ تو وہ انسان جو 40 سال تک عبادت کرتا رہا بہت پریشان ہوا اور اللہ سے سوال کر بیٹھا کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ اللہ پاک نے فرمایا تیری 40 سال کی عبادت اس آدمی کے اعمال میں شامل کر دی، کیونکہ اس کی نیت میں غرور نہیں تھا، اس کی سوچ میں تکبر نہیں تھا، اس نے عاجزی سے سوچا تھا، اور تیری سوچ میں تکبر آ گیا اس لیے تیری عبادت ضائع کر دی۔ تو ہم تو 2 منٹ کا وظیفہ کرتے ہیں، 10 منٹ کا وظیفہ کرتے ہیں، اور اس میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت پوری کی پوری صرف ہم پر ہی نازل ہو جائے، ہمارے کام بن جائے۔ تو آپ نے ایسی کوئی سوچ نہیں سوچنی، بس اللہ کی رحمت کی طرف نظر کرنی ہے کہ اللہ جو تُو نے توفیق دی ہے اسے قبول فرما لینا، اور ہماری زبانوں کو، ہمارے دل کو صاف کر دینا، اور بہترین انداز سے دعا مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتی ہوں کہ آپ نے وظیفہ کیا کرنا ہے۔ وہ وظیفہ ہے اول و آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 1100 بار سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص بھی ایسے نہیں پڑھنی کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد تیز تیز،
آپ نے رک رک کے پڑھنی ہے، کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے بعد جو اللہ الصمد ہے وہ 300 بار پڑھنا ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، رک رک کے، ٹھہر ٹھہر کے، کہ وہ بڑا بے نیاز ہے، وہ بے شک بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے اپنے بندوں کی حاجتوں سے، جب چاہے جیسے چاہے قبول فرما لیتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اللہ پاک سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ اپنی رحمت سے آپ کی جولی کو ضرور بھریں گے۔ میری تمام بہن بھائیوں کے لیے دعا ہے کہ جو بھی اس وظیفے کو کریں اللہ اپنی شان رحمت اور عظمت کے طفیل انہیں ضرور عطا فرمائے، جولیاں بھر بھر کر دے، ہر پریشانی سے نجات عطا کرے، آمین ثم